بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ بملا کماری کی بدرو کا تیسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ اگر آپ نے پہلے دو حصے نہیں دیکھے تو پہلے وہ دیکھ لیں تاکہ پوری کہانی سمجھ آ سکے۔ دونوں کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس سارے عرصے میں میرا کشمیری ملازم رمضان اور بنگالی ڈرائیور روز محمد مجموعی طور پر ہر طرح کی ابتلا سے محفوظ رہے۔ فقط 2-3 بار ان کے ساتھ کچھ ہلکی سی چھیڑ خانی ہوئی۔ ایک رات رمضان اپنے کوارٹر کی کنڈی چڑھا کر اندر سویا ہوا تھا تو کسی نے اس کی چارپائی الٹ دی۔ ان دنوں بنگال بہار کے کچھ حصوں میں بڑے شدید ہندو مسلم فساد ہو رہے تھے۔ رمضان نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کسی ہندو کی شرارت ہے۔ اپنے حملہ آور کا تعاقب کرنے وہ باہر کی طرف بھاگا تو اندھیرے میں اس کا منہ کھٹاک سے دروازے کے ساتھ ٹکرا گیا کیونکہ کنڈی بدستور اندر سے بند تھی۔ میں نے اسے پوچھا اگر وہ ہندو باہر سے آیا تھا تو وہ دروازے کی کنڈی اندر سے کس طرح بند ہو گئی؟ رمضان نے معصومیت سے جواب دیا، صاحب یہ قوم بڑی چالاک ہے، اس میں بھی سالے ہندوؤں کی کوئی چال ہوگی۔ روز محمد ڈرائیور کے کوارٹر میں کبھی کبھار مختلف قسم کی ہڈیاں پڑی ملتی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سب آوارہ بلیوں اور کتوں کی کارستانی ہے جو دن بھر کوٹھی کے لان میں آزادانہ منڈلاتے رہتے تھے۔ روز محمد اپنے کوارٹر کا دروازہ احتیاط سے بند کر کے رکھا کرتا تھا۔ اس کے سیدھے سادے دماغ کو اس تشویش نے کبھی پریشان نہ کیا تھا کہ بلیاں اور کتے بند دروازے سے گزر کر اس کے کمرے میں ہڈیاں کس طرح ڈال آتے ہیں۔ اس سارا ہنگامہ آرائی کا اصلی ہدف صرف 18 نمبر کا بنگلہ تھا۔ رات ڈلتے ہی یہ کوٹھی میرے لیے خوف و ہراس، عذاب و عطاب کا جہنم بن جاتی تھی۔ ہر نئے واقعہ میں اپنی قسم کی دہشت، اپنی قسم کا ہول، اپنی قسم کی وحشت سمائی ہوتی تھی۔ پتا کھڑکا دل دھڑکا والا مقولہ مجھ پر حرف بحرف صادق آتا تھا۔ یوں تو رات بھر ڈر کے مارے میں بار بار پسینے میں شرابور ہوتا ہی رہتا تھا، لیکن کبھی کبھی میرے تن بدن پر خوف و ہیبت کی ایسی تھرتھری کپکپی اور بدحواسی چھا جاتی تھی کہ نبضیں بیٹھنے لگتی تھیں، دل دھڑکنے لگتا تھا اور دم گھٹ کر گلے میں کانٹے کی طرح پھنس جاتا تھا۔ اس وحشت ناک اور لرزہ خیز ماحول میں میرے پاس خود حفاظتی کا صرف اور صرف ایک ہتھیار تھا، اور وہ ہتھیار تھا کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر 100 برس کا کافر اپنی آخری سانس میں ایمان لا کر صرف ایک بار یہ کلمہ پڑھ لے تو دوزخ کی آگ سے اس کی نجات ہو جاتی ہے۔ میری مصیبت تو دوزخ کے عذاب سے کہیں کم تھی۔ مشکل صرف یہ تھی کہ اب تک یہ کلمہ میں نے صرف حلق سے پڑھا تھا، دل سے پڑھنے کی نہ کبھی توفیق نصیب ہوئی تھی نہ ضرورت پیش آئی تھی۔ لیکن خوف و ہراس کی شدت میں بڑا مجبور کن اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ اب جو بے کسی و بے بسی کے عالم میں کبھی مجھ پر سانپ گرتا تھا، کبھی میرے پاؤں کا انگوٹھا باری میز کے پائے تلے کچلا جاتا تھا، کبھی فرش پر سفید چادر میں لپٹی ہوئی لاش سے ٹکر ہوتی تھی، کبھی چھت چٹکنے لگتی تھی، کبھی پتھر آتے تھے، کبھی اینٹیں برستی تھی، کبھی انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ سامنے کھڑا ہو کر کٹ کٹ دانت بجاتا تھا۔ اس طرح کے خوف کے دباؤ میں آ کر صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ کبھی کبھی دل سے بھی کلمہ طیبہ کا ورد ہو جاتا تھا۔ ان دنوں میرے پاس ایک چھوٹا سا جاپانی گراموفون تھا جو چابی چڑھا کر بجایا جاتا تھا۔ ایک رات میں نے سیگل کا ایک پسندیدہ ریکارڈ سننے کے لیے گراموفون کو چابی دی تو وہ آگے کی طرف گھومنے کی بجائے سپرنگ کی طرح لچک کر پیچھے کی جانب لوٹ آئی۔ چابی خود ہی اپنے آپ پہلے سے چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے گراموفون پر ریکارڈ رکھ کر چلایا تو اس میں سے KL سیگل کے گانے کی جگہ عجیب و غریب خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ کچھ آوازیں ایسی تھی جیسے کسی کا گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ بیچ بیچ میں عورت کی سسکیاں سنائی دینے لگتی تھی، کبھی کبھی ننھے سے بچے کے رونے کی آواز بھی آتی تھی۔ میں نے ایک کاغذ پر کلمہ طیبہ لکھ کر گراموفون پر رکھا تو فوراً یہ آوازیں بند ہو گئیں اور ریکارڈ کا اصلی گانا بجنے لگا۔ اب میں کاغذ اٹھاتا تھا تو خوفناک آوازیں شروع ہو جاتی تھی، واپس رکھتا تھا تو اصلی گانا بجنے لگتا تھا۔ تجربہ کے طور پر میں نے کلمہ طیبہ کا اردو ترجمہ لکھ کر گراموفون پر رکھا تو کوئی اثر نہ ہوا۔ کلمے کے الفاظ کو رومن حروف میں لکھ کر رکھا تو پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ کلمہ طیبہ کی یہ تاثیر صرف عربی زبان میں پائی۔ کلمہ طیبہ کے علاوہ میں اپنی تقویت کے لیے آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد بھی اکثر کرتا رہتا تھا۔
ایک رات میرے گرد و پیش حول و ہیبت کی فضا اپنے نقطۂ عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ انتہائی شکستگی، مایوسی، اضطرار کے عالم میں نے قرآن شریف کھولا تو سورہ صافات نکلی۔ اس کی 182 آیت کا ایک ایک حرف میرے لیے آب حیات کا گھونٹ ثابت ہوا۔ خوف و ہراس کے ماحول میں جب کبھی میں نے اس سورہ کی تلاوت کی، ہر بار تازہ زندگی اور تبندگی پائی۔ کئی ماہ کی لگاتار ہیبت، وحشت اور عصبیت کی تہ میں انجام کار یہ راز کھلا کہ 18-20 برس پہلے اس گھر میں ICS کا ایک اوباش افسر رہا کرتا تھا۔ شادی کا جانسا دے کر اس نے الہ آباد میں کالج کی ایک طالبہ بملا کماری کو ورغلایا اور خفیہ طور پر اسے اپنے ساتھ کٹک لے آیا۔ شادی اس نے کرنی تھی نہ کی۔ 7-8 ماہ بعد جب بملا ماں بننے کے قریب ہوئی تو ظالم نے اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور لاش کو ڈرائنگ روم کے جنوب مشرقی کونے میں دفن کر دیا۔ اس وقت سے بملا کی نحیف و نزار ماں الہ آباد میں بیٹھی بڑی شدت سے اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی وقت سے بملا کماری بھی اس کوشش میں سرگرداں تھی کہ کسی طرح وہ اپنی ماں تک صحیح صورتحال کی خبر پہنچا دے تاکہ انتظار کے اس کربناک عذاب سے اسے نجات حاصل ہو۔ اس کے علاوہ اس کی اپنی خواہش بھی تھی کہ اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ کھود کر باہر نکالا جائے اور اس کے دھرم کے مطابق اس کا کریا کرم کیا جائے۔ اس عرصہ میں قاتل خود بھی مر چکا تھا اور اب بملا کی طرف سے پیغام رسانی کی ہر کوشش کو ناکام کرنے میں سرگرم عمل تھا۔ جس روز بملا کی ماں کو اصلی صورتحال کی خبر ملی اور بملا کی بوسیدہ لاش کو چتا میں رکھ کر جلا دیا گیا، اسی روز 18 سول لائنز کے در و دیوار، سقف و فرش سے آسیب کا سایہ اس طرح اٹھ گیا جیسے آسمان پر چھائے ہوئے بادل یکا یک چھٹ جاتے ہیں۔ اس رات نہ مینڈکوں کا ٹرلانا بند ہوا، نہ جھینگروں کی آواز خاموش ہوئی، نہ پیپل کے درخت سے لٹکتی ہوئی چمگادڑوں کا شور کم ہوا۔ صبح 3 بجے کے قریب اچانک فضا میں لا الہ الا اللہ کی بے حد خوش الحان صدا بلند ہوئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ آواز مشرق کے افق سے ابھرتی ہے، 18 سول لائنز کے اوپر کوس بناتی ہوئی گزرتی ہے اور مغرب کے افق کو جا کر چھوتی ہے۔ 3 بار ایسا ہی ہوا اور اس کے بعد اس مکان پر امن اور سکون کا طبعی دورہ از سر نو بحال ہو گیا۔ اس عجیب و غریب واقعہ نے ایک طرف تو خوف و ہیبت کے تھپیڑوں سے میرا اچھا خاصا کچومر نکال دیا اور دوسری طرف اس کی بدولت مجھے حقیقت روح کا قلیل سا ادراک حاصل ہوا۔ مشرق اور مغرب کی تقریباً ہر زبان میں اس موضوع پر بڑا ضخیم لٹریچر پایا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس علم پر سب سے مستند کتاب فریڈرک WH مائرز کی تصنیف انسانی شخصیت اور جسمانی موت کے بعد اس کی بقا ہے۔ یہ کتاب 1903 میں شائع ہوئی تھی۔ 1360 صفحات کی اس کتاب میں سینکڑوں پراسرار واقعات، حادثات، تجربات اور آثار و شواہد کا منطقی اور سائنسی تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ جسمانی موت کے بعد انسان کی شخصیت کا وہ عنصر باقی رہتا ہے جسے اسپرٹ کہتے ہیں۔ انسان مشرق میں ہو یا مغرب میں، امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، ترقی یافتہ یا غیر ترقی یافتہ، دیندار ہو یا بے دین، اس کے نفس کے لیے صرف 3 حالتیں ہی مقدر ہیں: نفس مطمئنہ، نفس لوامہ اور نفس امارہ۔ مغربی اسپرچولیزم کی تان زیادہ تر مادہ پرستی پر ٹوٹتی ہے۔ مشرق کی چند اقوام میں روح کا تصور سفلیات کے گنبد میں مقید ہے۔ اس علم کی علوی صفات صرف اسلامی روایات میں نظر آتی ہیں۔ علامہ حافظ ابن قیم کا رسالہ کتاب الروح اس سلسلے کی ایک نہایت مسند دستاویز ہے۔ اس میں مصنف نے حقیقت روح کے ہر پہلو کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جائزہ لے کر بہت سے علماء سلف کے اقوال و احوال پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے، لیکن ان تمام علوم و فنون، تجربات و تصرفات، مشاہدات و نظریات، عملیات و تصورات کے باوجود حقیقت روح کے بارے میں سارے علم، سارے وجدان، سارے عرفان اور سارے ایمان کی آخری حد یہ ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیں کہ روح میرے پروردگار کے امر سے ہے اور نہیں دیے گئے ہو تم علم سے مگر تھوڑا۔